دل کو ہلا دینے والا واقعہ جب ایک معجزہ نے پوری قوم کا انجام بدل دیا۔ رات کے سناٹے میں جب صحرا کی ریت بھی خاموش تھی، ایک ایسی آواز گونجی جس نے پوری بستی کا تقدیر بدل دیا۔ یہ آواز تھی اللہ کے نبی حضرت صالح علیہ السلام کی دعوت کے حق کی، لیکن اس آواز کے سامنے ایک ضدی قوم تھی، ایک بت دھرم قوم۔ اور پھر ہوا وہ معجزہ جس نے سب کو رنگ کر دیا، اللہ کی بھیجی ہوئی اونٹنی۔ مگر افسوس، اسی اونٹنی کا انہوں نے قتل کر کے اپنے لیے اللہ کا غضب مول لے لیا۔ آئیے اب اس پورے واقعے کو قرآن و حدیث کی روشنی میں تفصیل سے جانتے ہیں۔ قوم سمود کون تھی؟ قوم سمود نہایت طاقتور، مالدار اور پہاڑ تراش کر گھر بنانے میں ماہر تھی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بے شمار نعمتیں عطا کی، مگر وہ اللہ کے بجائے بتوں کو پوجتی تھی۔ قرآن پاک سورہ اعراف آیت نمبر 73 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں توحید کی دعوت دی، مگر انہوں نے جواب دیا، یہ صالح، اگر تم واقعی سچے نبی ہو تو کوئی معجزہ دکھاؤ۔ قوم نے مطالبہ کیا کہ یہ سامنے والے پہاڑ سے یہ زندہ حاملہ اور غیر معمولی اونٹنی نکلے، تب ہم ایمان لائیں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے پہاڑ لرزا، روشنی پھیلی اور اس میں سے ایک عظیم الشان اونٹنی باہر نکلی۔ وہ منظر قوم کی آنکھیں پھاڑنے کے لیے کافی تھا۔ قرآن پاک سورہ اعراف آیت نمبر 73 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، تمہارے لیے نشانی، اسے اللہ کی زمین میں آزاد چھوڑ دو، اسے تکلیف نہ دینا ورنہ عذاب آئے گا۔ اونٹنی کا معجزہ کچھ یوں تھا کہ ایک دن پانی تمہارا، ایک دن اونٹنی کا۔ اللہ نے حکم دیا کہ بستی کا پانی ایک دن اونٹنی کے لیے ہوگا اور ایک دن قوم استعمال کرے گی۔ جب اونٹنی پانی پیتی تو پورا کنواں خالی ہو جاتا اور اگلے دن کنواں پھر بھر جاتا۔ یہ خالص اللہ کی نشانی تھی۔ قوم کے کچھ لوگ ایمان لے آئے، مگر اکثریت حسد، باز اور ضد میں آ گئی۔ انہوں نے کہا، صالح کی اونٹنی ہمارے لیے مصیبت ہے، ہم اسے مار ڈالیں گے۔ تو بدبخت افراد نے مل کر رات کو سازش کی۔ یہ وہ لوگ تھے جنہیں قرآن نے مفسرین کہا ہے۔ قرآن میں سورہ نمل آیت نمبر 48 میں اللہ تعالیٰ نے پھر یوں فرمایا، اور شہر میں 9 آدمی تھے جو زمین میں فساد کرتے اور اصلاح نہیں کرتے تھے۔ انہوں نے اونٹنی کو اس وقت مار ڈالا جب وہ پانی پی کر واپس جا رہی تھی۔ حضرت صالح علیہ السلام کو جب علم ہوا تو وہ سخت رنجیدہ ہوئے اور فرمایا، تم نے اللہ کی نشانی کو قتل کیا ہے، اب 3 دن تک خوشی منا لو، اس کے بعد اللہ کا عذاب تم پر نازل ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے کہ قوم نے ان 3 دنوں میں اپنے چہروں کے رنگ بدلتے دیکھے۔ پہلے دن چہرہ زرد، دوسرے دن سرخ، تیسرے دن سیاہ۔ یہ عذاب کے آنے کی علامتیں تھیں۔ تیسرے دن اچانک آسمان سے زبردست چنگاڑ آئی، زمین لرزی، گھروں کی دیواریں گر گئیں اور سب کے سب ایک ہی لمحے میں ہلاک ہو گئے۔ قرآن پاک سورہ ہود آیت نمبر 67 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، پھر انہیں ایک زبردست دھماکے نے پکڑ لیا اور وہ گھٹنوں کے بل اپنے گھروں میں ہونڈے پڑے رہ گئے۔ حضرت صالح علیہ السلام اور ان کے ماننے والے بچے۔ انہوں نے برباد شدہ قوم کو دیکھ کر فرمایا، میں نے تمہیں پیغام پہنچا دیا تھا، مگر تم نصیحت قبول نہ کرتے تھے۔ اللہ کی نشانیوں کی تکذیب انسان کو ہلاکت میں ڈال دیتی ہے۔ ضد، حد گرمی اور نافرمانی قوم کو تباہ کر دیتی ہے۔ اللہ کے نبیوں کی بات ماننے میں ہی نجات ہے۔ غرور، مال اور طاقت کسی بھی قوم کو بچا نہیں سکتی۔ بے شک